سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی اور بتایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے حصے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، سرائکی ہے، پتہ نہیں قسموں کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں۔ غریب اس چکر میں ہے کہ امیر بن جاؤں، امیر اس چکر میں ہے کہ غریب کو نیچا دکھاؤں۔ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، اور قیامت کے دن ان 3 حصوں میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ دیکھو کہ میں ان قسموں میں سے کون سی قسم میں ہوں۔ فرمایا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کی نیکیوں کا وزن ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، بہت اعلیٰ درجات والے، جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، متوسط درجے کے مسلمان، جو برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی، جیسے مجاہدین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رائے بن جائیں، مقیمین ہیں بھائی، پوری زندگی وقف۔ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، تو یہ ہے السابقون السابقون۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ جو سابقین لوگ ہیں نا، جو سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں، یہ ابتدا میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون علی سرر موضونہ، اللہ کہتے ہیں ان سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی، یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف، جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح یہ اپنی مسہریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا، بہت خوبصورت۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے خوبصورت موتی کی تسبیح ٹوٹتی ہے نا اور اس کے دانے ایسے پھیل جاتے ہیں، خوبصورت موتی، ایسے وہ بچے جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موتیوں کی طرح، جو ان کی خدمت کے لیے ہیں۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ، شراب کے آب خوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے۔ دیکھو اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے، بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن انسان کی نیچر ہے، اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزہ آتا ہے، چاہتا ہے میرے ملازمین ہوں۔ تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ وحور عین،
حور عربی میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، عین عربی میں عینا کی جمع ہے، عینا کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی۔ ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں، چھپا دیا جائے تو ان پہ گرد و غبار۔ اس بچے کو بہت بازار ہے، لگ رہا ہے یہ بیچارہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ناراض نہیں ہونا، مذاق کر رہا ہوں آپ سے۔ تو حوروں کا جیسے ہی تذکرہ ہوا نا، ابھی میں نے اس کی بات کی، پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، آرام سے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے، یوں بیٹھا، اور میں نے کہا شراب جس میں سر درد نہیں ہوگا، ٹھیک۔ جیسی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایک دم اس کے ابا کہاں ہیں؟ ابا ہیں یہاں کہیں؟ ابا سے ملاقات، میں بات کرتا ہوں ابا سے، ٹھیک۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی۔ دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے، اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی، دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں گی۔ آج سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے، بھائی یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں نے، جو مذہب مخالف لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے، سیکولر نظام کو، سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے۔ سوسائٹی میں بدکاری کو، زنا کو، سود کو، ہومو سیکچولیٹی کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے، تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا، پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں، پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے۔ کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے۔ تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے، اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے۔ خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو، برائیوں سے بچو۔ مجھے بتاؤ دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، شدید ضرورت پڑی، آپ کسی کے کام آ گئے، پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا۔ یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرتی۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی، وہ آپ کے کام آیا، آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے۔ دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لعنت۔ اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں، ان کا خدا صرف پیسہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، روزے رکھنا آسان کام ہے، ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے، جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو، 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو، وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے، صبح سحری میں اٹھنا، ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا۔
پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی, ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے, ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے, کتنے سخت روزے تھے وہ, کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے, ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے, گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار. اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے, موت دے کے ختم, مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا, نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں, جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, جنت اور جہنم, کوئی قیامت نہیں ہے, ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں, مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا, انسانیت کو قتل کر دیا اس نے, گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا, کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا, وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا, کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں, دنیا کی سب سے عظیم قوم, مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا, کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, یہ صحیح نظریہ ہے, اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں, تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں, قوم پرستی کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. سزا ملی کیا اس کو, بولو نا, کچھ بھی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی. تو کیا خدا چھوڑ دے گا ایسے ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کر لیا, کوئی بات نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی, وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے, تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے. جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے, وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو, میری بیوی اچھی ہو, میری سواری اچھی ہو, یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتے ہیں ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے, اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے, اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا, نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام, ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں, اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے, یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت, ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے, شامی کباب ہے, چپلی کباب ہے, اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے, تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں, مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا, اللہ کا نام لے کے, اور گھر میں پک رہا ہے, اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب, کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے, وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو, اس چھڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا. تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں,
جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں, گند میں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, بد نظری کی طرف جا رہے ہیں, حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے, تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو, فروغ دے رہے ہو. جو کام جانور نہیں کرتے نا, اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ, جو جانور جو کام نہیں کرتے. تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا, ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے, اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ, دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا, انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا, وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو, پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی, کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا, تو کماتے کیوں ہیں؟ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے, تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو, اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے. آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی, کماؤ, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے, پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے. آپ نے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے, جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بے غیرتوں, وہ کمینوں,
میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بے غیرت, تمہاری کوئی لائف ہے. اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے, وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے, ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے, لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس بس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتا چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں, تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا, بڑا پیارا جملہ کہا, فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا, تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے, پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے. مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے, مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اب جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا, اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو, وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں ہو, کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے, ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیرون, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے. اور دوسری بات, تو اگر کتنا اجر دے دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی, جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا, عیش و عشرت دے گا, اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو بھائی, نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں, اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا, جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ, تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا, اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتہ ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری,
وطلح ممدود وظل ممدود، تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے، لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا، جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے، اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا؟ اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا، پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے، کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا، اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے، جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا. ہم نے ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا، شادی ہو گئی، ایج ہو گئی، ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا. ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو؟ جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا؟ خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر، لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے، مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے، لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی، ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ تمہاری ہم عمر، میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے. اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی؟ جیسے کم عمر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں. یہ امیزون کے ذریعے بزنس، کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے، تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر، تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟ تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے. یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ. اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا، وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے، جو رشتہ داری جوڑتا ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ کامیاب ہے. اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں، لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا، ناکام ہے. تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا، یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے. یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے، شروع میں زیادہ ہوں گے، بعد میں کم ہوں گے. درمیانے درجے کے جو جنتی ہیں
وہ شروع میں بھی بہت ہوں گے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے. تو اب بھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہو. اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, زنا چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, نماز قضا کرنا چھوڑ دو, داڑھی کٹانا چھوڑ دو, سود کھانا چھوڑ دو, ماں باپ کو ستانا بولو چھوڑ دو, رشتہ داری توڑنا بول دو نا یار چھوڑ دو. اگر کسی کو ناراض کیا ہوا منا لو اس کو. ہاں بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جتنا چپکو وہ کھا جاتے ہیں, تو ریزرو رہو لیکن توڑو نہیں. سلام دعا کبھی کبھار ہدیہ ودیہ بھیج دیا, تھوڑا سا ریزرو رہو, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, کچھ لوگ وہ بدبخت ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھیں. فی سموم وحمیم, یہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں, گرم لو میں, وظل من یحموم لا بارد ولا کریم, یہ ایسا پانی اور ایسی لو اور ایسی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ سکون پہنچائے گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, اے اللہ کیا ان سے جرم ہو گیا تھا کہ تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کھولتا ہوا پانی تو ان کو پلا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بہت عیش میں تھے, یہ دنیا میں بہت عیش میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, اور ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب تھے. وہ بہت بڑا جرم کیا تھا؟ كَانُوا يَقُولُونَ, یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا, جب ان کو سمجھایا جاتا نا کہ ایک خدا کو مانو, نماز پڑھو, زنا سے بچو. آج نوجوان طبقے میں حلال حرام کا فرق بولو ختم. بولو یار تو نے گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی؟ اب ہے مولویوں کی باتیں, تو 15ویں صدی میں ہے, تو 21ویں صدی میں, کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو کر لو بھائی. تو اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی ایک دن سزا بھی ملے گی, عذاب بھی دیا جائے گا, تو وہ کہتا ہے وہ جب دن آئے گا تو دیکھا جائے گا, کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا تھا نا تو یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, یہ لفظ قرآن نے بہت دہرایا ہے. بھلا جب ہم مر گئے, وَكُنَّا تُرَابًا, اور مٹی ہو گئے, وَعِظَامًا, اور ہڈیاں ہو کے بکھر گئے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو پھر کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو یار, یہ کون سے سائنسدان نے کہا ہے؟ نیوٹن نے تو ایسی بات نہیں کی, آئنسٹائن نے بھی نہیں کی ایسی بات. اور وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن, اس نے بھی ایسی بات نہیں کی. اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ. ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر اتنے پڑھے لکھے ہیں, امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, وہ بھی اس قسم کی باتیں بولو نا نہیں کر رہے. اور امریکہ کا صدر نے بھی آج تک, اتنا ذہین آدمی ہے امریکہ کا صدر, اس نے بھی, جاپان کے کسی سائنسدان نے ایسی بات آج تک, وہ تو شکر ہے نہیں کی, اگر کرتا تو چانچی پانچی پاں کرتا, سمجھ ویسے بھی نہیں آنا تھا کیا کہہ رہے. چائنا والے نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی آج تک. یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ایک دن سور پھونکا جائے گا, دوبارہ زندہ ہو جائے گا. یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی, کیونکہ مولوی ہی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو اس کی باتیں کہاں سے کھوپڑی میں آئیں گی؟ کوئی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے, وَعِظَامًا, ہڈیاں بکھر گئیں ہماری, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, ارے پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے زندہ کرنا ہوتا تو جسم کو گلنے کیوں دے رہا ہے پھر؟ وہ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, اور ڈیڈ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے, زندہ مندہ کوئی ہونا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا, اتنا بڑا جرم کیا, اس جرم کی وجہ سے یہ گناہوں میں لگ گئے. ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین, صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا, آدم سے لے کے جتنے لوگ اب تک آئے, والآخرین, اور قیامت تک آئیں گے, لمجموعون الی میقات یوم معلوم, سب کو ایک متعین دن میں اپنے سامنے جمع کر لوں گا. اس پر تو سورہ یاسین میں اللہ نے بہت بتایا نا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, تمہیں جمع کر کے پھر میں یہ صرف یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو میں نے جمع کر لیا. تم کہتے تھے میں جمع نہیں کروں گا, دیکھو میں نے کر لیا, چلو اب دوبارہ مر جاؤ, ثابت ہو گیا نا میں نے جمع کر لیا ہے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں ابھی مان لو, جب میں جمع کروں گا
تو لآکلون من شجر من زقوم، حدیث میں آتا ہے زقوم ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا، ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا بن جائے. تو یہ زقوم اللہ ان کو کھلائے گا. فمالئون منها البطون، اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس سے پیٹ بھریں گے. بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کڑوے درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا تو کیسے، آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں، ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے نا بندر والا، اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے. اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا. فلولا تصدقون، تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے افرأیتم ما تمنون، آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے ہو. بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے انسان بنانا اس پانی کو؟ اللہ کا عمل ہے. نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے نہ ہم کرتے ہیں، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم، کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے. جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے اس کو پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو انسان بنا سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے پہلی مرتبہ اپنے بننے کا عمل دیکھ لیا تھا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی مرتبہ تم جانتے تھے ایک پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان بنا ہے، سب کچھ اس میں ہوا ہے اور تھوڑے دنوں میں، اور جیسے ہی پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں نا ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نے ایک اسٹال لگا کے بیٹھ گئے. جو بھی آتا نا اس سے پوچھتے کہ ایتھیسٹ ہے تو اس سے کہتے کہ یہ کہ ہم کیسے بنے، وہ کہتے ہیں ڈارون کا نظریہ نا کہ یوں 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 کر کے بن گئے. اس نے کہا یار یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے؟ ایسا کبھی اتفاق دیکھا آپ نے؟ مہمان گھر میں آیا اور دودھ پتی اڑ کے اس کے سامنے اسی ٹائم پہ آ گئی، ابھی مہمان نے چائے پینی تھی تو اسی ٹائم پہ آئی. بچہ بھی ایک مہمان ہے، اس کے دنیا میں آتے ہی اللہ اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے فوراً. تو یہ میرے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے یہ سب ہم کر رہے تھے، تو تم مانا کیوں نہیں تم نے کہ یہ خدا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہیں پہلی مرتبہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے پیدا ہوئے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، دیکھو اللہ بھی سوال کر رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، آم کا بیج ڈال دیا آپ نے، مختلف قسم کے بیج ڈال دیے، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے تناور درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ بیج انسانوں نے بنایا ہے یا سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہو سائنسدان کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھائی سائنسدان یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے کہ جو آپ پہلی دفعہ کر سکتے ہو تو دوبارہ بھی کائنڈلی آپ بتا دیں، دوبارہ بھی آپ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان تو خود کہے گا بھائی یہ کام میں تھوڑی کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ بیج سے درخت نکل رہا ہے.
جو کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تو دوبارہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے میں دوبارہ بھی کروں گا, دوبارہ بھی انسان کو زندہ کروں گا میں. تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون, بتاؤ جو زراعت تم کرتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کہ ہم اس سے درخت نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون, نکالتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں پہ ایسی آفتیں بھیجیں کہ تم باتیں بناتے رہ جاؤ. کھیتیوں پہ نا ایسی آفتیں آئیں کہ ہم کیا رہ جائیں, باتیں بناتے. وہ باتیں کیا ہوں گی, اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے, تم یہ باتیں بناؤ گے. انا لمغرمون, بھائی چٹھی پڑ گئی ہے. چٹھی ہوتا ہے نا تاوان, کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا, کہتے ہیں یار اس دفعہ تو بڑی چٹھی پڑ گئی ہے. بل نحن محرومون, کبھی کہو گے یار اس دفعہ ہم کیا ہیں, قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اللہ کہتے ہیں یہ درخت کو بناتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. دیکھ لو نا, آفتیں آتی ہیں, ٹڈیاں آتی ہیں, پورے کھیت چٹ کر کے چلی جاتی ہیں. سیلاب آتے ہیں, صفائے ہستی سے پوری پیداوار اڑ جاتی ہے. اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نہیں چھوڑا ہوا ہے, ورنہ اللہ چاہے تو انسان کی ترقی خدا کے مقابلے میں خدا کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون, ذرا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو, ام نحن المنزلون, یا ہم برساتے ہیں. ہم تو نیسلے ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں, تو یہ کیا انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہوتا ہے پانی؟ یہی پانی ہے جو زمین میں جاتا ہے, نہروں میں آتا ہے, اسی کو فلٹر کیا جاتا ہے. برسا کون رہا ہے؟ اگر یہ نظام خدا ختم کر دے بارشیں برسانے کا, یہ ساری جو ترقی ہے نا, جو ابھی چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں, پانی پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا سکتے ہیں. سمندر تو کڑوا ہے نا, لیکن پانی جو اوپر جاتا ہے وہ کون سا جاتا ہے, بولو, میٹھا جاتا ہے. کڑواہٹ ساری کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا تو نمک بھی اس کے ساتھ ہی اوپر جائے, اور پھر وہ نمک کے ساتھ تم پہ برسے وہ پانی. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ پانی اس خدا نے دیا ہے, یہ روٹی اس خدا نے دی ہے؟ آج تو لوگوں نے یہ جملہ بھی زبان سے کہنا چھوڑ دیا. پہلے ہوتا تھا نا, پیسہ ہے, نعمتیں, بھائی اللہ کا دیا ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے. اب لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون, بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو, اس سے 20 قسم کے کام لیتے ہو. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, اس کے درخت کو ہم نے بنایا, تم نے بنایا ہے, یہ ہم نے بنایا. پہلے درختوں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی. آج بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے, لیکن وہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے. اور اس آگ سے کام انسان کتنے لے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرا ومتاعا للمقوین, دیکھو یہ آگ جیسے تمہارے فائدے کی ہے نا, یہ نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ جہنم میں بھی کیا ہوگی, یہی آگ ہوگی جس سے میں نافرمانوں کو جلاؤں گا. اس کو اللہ نے تذکرہ کہا ہے. آج جب بھی ہم آگ جلاتے ہیں بہت سارے کام لے رہے ہیں, لیکن اس آگ کو دیکھ کے یہ یاد نہیں آتا کہ جس خدا نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے, اس سزا میں اس نے کیا رکھا ہے؟ آگ رکھی ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا ایسے موقع پہ. پچھلی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آ کے ٹھہرا, مسافر تھا, مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت. مسجد میں آ کے نہیں, ایک نوجوان تھا, کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی, کوئی جوان عورت تھی. پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا, رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے, راستہ کہیں بھول گئی ہوگی. تو وہ ایک مسجد میں گئی, اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے. تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو, میں جوان عورت ہوں, کہیں بھٹک گئی, کچھ مسئلہ ہوگا. تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیٹ جائیں. اس نوجوان نے کیا کیا, اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا, اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا.
بار بار یہ عمل کر رہا ہے. وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, پوری رات نہ وہ سوئی نہیں یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے, یہ بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں, اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس. صبح جیسے ہی ہوئی ہے وہ یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا, بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو, جاؤ اب یہاں سے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے. اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے, دیکھنے والا کوئی بھی نہیں, اور یہ کمارا لڑکا. تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے, اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے, اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی. لڑکیاں لا رہے ہیں, کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں, طوائف خانوں میں جا رہے ہیں, دوستوں کو بتا رہے ہیں. او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے, تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو؟ خدا کے قانون کو. زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی, ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے, اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے. مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل, اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے, پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے. تو یہ بہت گندا, بہت غلیظ, بہت پلید عمل ہے. میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو, اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے. خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے, ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے. ولد الزنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے, کافروں کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا, بولو نا یار کیا ہو گیا. تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام, کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں. کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں, اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے, تو گدھوں والا کام کرتا ہے, تو خچر والا, تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے, تو کتے پن سے نکل, ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر. خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے. جب وہ آ کے کہتا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو, ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا. ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. اولادوں کو روکو, اپنی اولادوں کو, اور بروقت نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے, تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنا کے قریب نہ جانا, کبھی بھی نہ جانا, نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا. آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے. تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ, پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ. بیٹا جوان ہو جاتا ہے اس کو سال کے لیے بھیج دیا, بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے, پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو, نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو, خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ ان کو اس اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو, اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں, اور
پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے, بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے, جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں, پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے, خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے فون آتے ہیں نا, ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے, آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے, آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت, ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں, مالدار بھی ایک دن. پیٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہے نا. کیا کر لیں گے 30 سال میں پیٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار, آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے, لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا, پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو. جس کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے, علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو, کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق, میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں, شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا. اڑانے دو مذاق, میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے, میں نے خود بھی کیا ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. یار جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے, کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھیں. تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں. مجھے خدا کو جواب دینا ہے بھائی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی. یہ تمہیں زنا, آج ماں باپ, بیٹا زنا کرتا ہے باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی, ایک دفعہ سمجھا دے گا بیٹا ایکچولی ایسا نہ کیا کرو, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. اور بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں, ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفریں کر رہی ہیں, آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو, تو وہ تو بغاوت کرے گا سوسائٹی سے. تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہے, ہمارے پاس خدائی قانون ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 سے کر سکتے ہو, ان کے حقوق بھی ادا کرو. تو جو عورت رہے گی اس کو رکھو, نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا. آپ بول تو میں تو 4 پوری کروں گا. بھائی میں زنا سے نہیں بچ سکتا اس سوسائٹی میں 4 کیے بغیر. اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے آپ بتا دو لوگوں کو. کتنے شادی شدہ مرد بھی منہ مار رہے ہیں زنا میں جا کے. ان سے کہا جائے یار نکاح کرو, کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. نکاح میں ٹینشنیں ہیں مگر ان ٹینشنوں پہ اجر ملتا ہے. زنا میں عیاشی ہے مگر اس عیاشی پہ عذاب آئے گا. خدا کی قسم وہ ٹینشنیں جس پہ جنت مل رہی ہو ان ٹینشنوں کو گلے لگا لو. وہ عیاشی جس پہ عذاب آ رہا ہو, جہنم کی آگ مل رہی ہو, اس عیاشی کو اپنے آپ سے دور کر دو. نکاح میں ٹینشن ہے, پیغمبروں کو نہیں ہوئی ہے کیا پریشانیاں؟ نبی کی 9 بیویاں تھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی ان کو؟ چھوڑ دو, سوسائٹی تمہیں یہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بھائی اللہ کو آج کل کوئی نہیں مانتا. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی پوری مان کے چلے گا. وہ ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں؟ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے ہیں, اپنے دامادوں کو بولے نا دوسری شادی کرو. کس نے کہا کہ میں نے اپنے داماد کو منع کیا دوسری شادی سے؟ ایسے ایسے تانے. اپنے بہنوئیوں کو بولو نا, میں 10 سال سے اپنے بہنوئیوں کو بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. ابھی بھی بول رہا ہوں, اپنے دامادوں کو بھی بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کرے گا وہ.
ایسے ایسے تانے. تو بھائی تانے دیتے رہو. اور ان کے گھر میں پھٹے بہت ہوتے ہیں. میں نے کب کہا میرے گھر میں کوئی پھٹا نہیں ہوتا؟ سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم بھی یہی گوشت کھاتے ہیں, یہی روٹی کھاتے ہیں. خدا کی قسم یہ پھٹے اگر ہوتے نہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہوتے ہیں, بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں, ہوتے ہیں, خدا کی قسم یہ پھٹا کر کے ہم زانی سے بہرحال بہتر ہیں. جس شادی شدہ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو نا, اور جس بغیرت کے گرل فرینڈ سے بہت اچھے تعلقات ہوں, یہ جھگڑوں والا میرڈ آدمی اس گرل فرینڈ والے گدھے اور گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ اس گدھے گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا, جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے, وہ ہمارا فیملی سسٹم گدھے گھوڑوں والا بننے والا ہے, جو گوروں کا ہے. وہی کتے بلیوں والا ہمارا سسٹم شروع ہو جائے گا. لیکن آج تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہو. گورے کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ایٹیٹیوڈ, اور خدا کی نظر میں کوئی پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہو نا, زنا نہ کرتا ہو, وہ مہذب ہے. اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں طوائف خانے میں جاتا ہو, وہ کتے بلیوں جیسا خدا کی نظر میں ہے. وہ آپ گورے کے ڈیسنٹ پنے کو مت دیکھو کہ یار یہ جاپان اور گورے اور ایسے ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ اور اتنی اب بھائی زنا کر رہا ہے یار. وہ اپنے باپ کو گھر میں نہیں رکھ رہا, تو کیا کرنا ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کا یار؟ تم نے کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا جس کی نہ بہن کا پتا, نہ بھائی کا پتا, نہ باپ کا پتا, نہ ماں کا پتا؟ کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا تم نے؟ تہذیب وہ ہے جس کو خدا کیا کہے, بولو, جس کو خدا تہذیب کہتا ہے. خدا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, زنا سے بچتا ہے, برائی سے بچتا ہے, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا, چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو. تو آپ پڑھے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے. کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے, کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہا ہے. سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے, کس کی مان کے چل رہے ہیں بھائی؟ خدا کی مان کے چل رہے ہیں, ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے. اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے, تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے. تو ایسے ہی تو بھریں گے, یہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے, بولو, مسائل. ہر آدمی بس یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مسائل ہیں, اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی؟ یہ بات بھی تو کرو, سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے یار, ہمارا بنے گا کیا؟ سوسائٹی میں بیٹیاں ماؤں کے سامنے آوازیں اونچی کر کے بات کر رہی ہیں, ہمارا بنے گا؟ یہ باتیں کرنے والے نہ میڈیا پہ ہیں اور نہ گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. غربت ہے, لیکن گھر میں بیٹی ماں کے ساتھ پست آواز سے بات کرتی ہے, یہ گھر کامیاب ہے. اور میں نے غریبوں کے گھروں میں بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں دیکھا ہے, جنہوں بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی بیٹیاں ماؤں کے سامنے چیخ بھی رہی ہیں اور بیٹے باپوں کے گریبانوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں. وہ باپ جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹوں کی تعلیموں پہ خرچ کیا, اور وہ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے میں اپنے بچوں کو اس قابل بنایا خرچ کر کے کہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے اس چیز پہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے. تو اپنی اولاد کو میرے بھائی مذہب سکھاؤ, اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, زنا کی برائی ان کے دلوں میں ڈالو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے. میں جلدی سے یہ 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں, یہ باتیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے, ابھی تو مزے میں ہو, جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا, یہاں. ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے, یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو, بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر. ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی, کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں, اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے. اب کیا کیا، اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی. میرے اندر تو بھائی اتنی ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ. مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے، بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا. کہے گا میں مر جاؤں گا، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی. بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ. اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے، نہ رکھنا چاہتا ہے. ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی. جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں. براڈ مائنڈڈ باپ ہے. کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈ. گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں. براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا. یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے. شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ. تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم. وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں ہم. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو. پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں. میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج ہو، کیا ہوا بہرحال. تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے. تو بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو، کہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے. گلی میں گزر رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے. اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ،
تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وجنت نعیم، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فسلام لک من اصحاب الیمین، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں۔ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری۔ موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا، سب نے دیکھا جتنے لوگ تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے۔ ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف، اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ تو انتقال کے وقت کیا تھا، کرنیں نکل رہی تھیں، ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فروح و ریحان و جنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وتصلیۃ جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا کرو۔ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے، دنیا میں رہنا ہے اتنی لمبی عمر، آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، اے اللہ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن رہے ہیں یا آدھا دن۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں، کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی۔ جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ، قسمت پہ ڈال دے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ 1 دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فإنا ظالمون، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قال اخسئوا فیہا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے کلام مت کرو، کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے،
وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فاتخذتموہم سخریا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو, مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا, آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے, جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا, تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو, شراب پیو, زنا کرو, ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, جو مرضی کرو. تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ, جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ, راتوں کو کرکٹ کھیلو, دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے, پھر فلم دیکھو, پھر ڈرامہ دیکھو, پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو, پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا, عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا, تاکہ اور زنا ہو سکے, شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے, پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے, پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا, تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے, وہ ہومو سیکچولیٹی کی طرف جائے, وہ نمازوں کو ضائع کرے, عورت ہے پردہ کرے نہ کرے, جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی. تو جتنے خواہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آگے بھی کہیں جانا ہے, دیر ہو جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.